السلام علیکم، میرا نام ہے محمد وسیم اور آپ دیکھ رہے ہو راؤ جی بزنس آئیڈیاز۔ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوگے، اللہ کے حفظ و ایمان میں ہوگے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے 2 سے 3 دن بعد بقرہ عید آ رہی ہے، تو اس کے لیے ہم قربانی کے لیے جانور خرید کر لا رہے ہیں، تو ہمیں کچھ باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے جو ہم نہیں رکھتے۔ بہت زیادہ جانور ہے، وہ دوسری سٹی سے جانور لے کر آتے ہیں اور بڑی سٹی میں جاتے ہیں جانور سیل کرنے کے لیے۔ تو چھوٹی سی میں ہدایت آپ کو بتانا چاہوں گا، بے شک آپ کو پتہ ہو لیکن کچھ لوگ ایسا نہیں کرتے۔ ان کو یہ کام کرنا چاہیے، جب آپ کسی بھی گاڑی کے اندر جانور لوڈ کرتے ہو تو سب سے پہلے جو آپ کو پتہ ہے گاڑی بالکل ہارڈ ہوتی ہے، لوہے کی ہوتی ہے، تو جب جانور اس پہ بیٹھتا ہے، جب گاڑی چلتی ہے تو اس کو بہت زیادہ چوٹیں لگ جاتی ہے، اور اس سے ہمیں گناہ بھی بہت زیادہ ملتی ہے کہ ہم جانوروں پر تشدد کر رہے ہیں، کیونکہ ہم زبردستی جانور کو گاڑی میں باندھ رہے ہیں۔ تو یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ اس کے لیے ہر طرح کا وسائل ہم اس کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ تو ہو سکے تو آپ نیچے جو ہے گاڑی کے مٹی ڈالیں، اگر مٹی نہ ہو تو کوئی توڑا جس کو توڑی بولتے ہیں وہ ڈال دیں، یعنی کہ جانوروں کے لیے آپ نے جو جگہ ہے وہ بالکل نرم رکھنی ہے تاکہ جانور ایزیلی بیٹھ بھی سکے اور کوئی دھکا وغیرہ آئے تو اس پہ زیادہ بوجھ بھی نہ پڑے اور جس کی وجہ سے اس کی ٹانگیں ڈیمیج نہ ہو۔ ایک بات تو یہ ہو گئی، اور دوسری بات، جب آپ نے جانور باندھنا ہے کسی گاڑی کے اندر بھی تو آپ نے اس کی رسی لمبی نہیں کرنی۔ تھوڑے دن پہلے میں ویڈیو دیکھ رہا تھا تو ایک بکری گاڑی میں لے کر جا رہے تھے تو اس نے رسی تھوڑی لمبی باندھی ہوئی تھی تو گاڑی کے اندر ایک چرپائی بھی تھی، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے، دیکھا ہوگا ڈالوں کے اندر چرپائی ہوتی ہے آرام کے لیے۔ تو جو بکری تھی وہ اس چرپائی پر چڑھ گئی، جب چرپائی پر چڑھ گئی تو ساتھ ہی دیوار تھی، اس نے سوچا کہ میں وہاں پر چھلانگ مار کر نیچے چلی جاؤں گی، تو اس کو رسی بندھی ہوئی تھی، تو جیسے اس نے جو چھلانگ لگائی تو وہ بالکل گاڑی کے ساتھ لٹک گئی، جسے کہتے ہیں اس کا پھندا لگ گیا۔ پھندا لگنے کے بعد کافی دیر وہ تڑپتی رہی، وہ تو بائی چانس کسی نے دیکھ لی اور اس بکری کی جان بچ گئی۔ لیکن آپ ایسی غلطی نہ کریں، کیونکہ آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اسے حق حلال طریقے سے کریں۔ جانوروں کی جو ذمہ داری ہے وہ ہمارے اوپر ہے، ہمیں اس کو پورا کرنا ہے۔ اور تھوڑی دیر پہلے میں ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ چلتی گاڑی کے اندر سے بکرا چوری کیا گیا ہے، جس کی فوٹیج CCTV میں ریکارڈ ہو گئی۔ تو یہ تو ہماری انسانیت بالکل ختم ہو گئی ہے۔ اور کچھ دن پہلے ٹول پلازے کے پاس ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا جہاں پر جانور بہت زیادہ زخمی ہو گئے تھے اور ڈرائیور جو تھا وہ موقع پر اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ لیکن لوگوں نے کیا کیا، لوگ جو جانور تھے مرے ہوئے اسے بھی گھسیٹ کر اپنے گھر لے گئے، جو زخمی تھے انہیں بھی اور جو ٹھیک تھے انہیں بھی، لیکن وہ جو جن کی ڈیتھ ہو گئی تھی ان کے پاس کوئی بھی نہیں گیا۔ تو انسانیت تو ہمارے اندر سے بالکل ختم ہو گئی ہے، تو ہم جانوروں پہ کیا یعنی کہ شفقت کریں گے؟ تو ہمیں ان چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہمیں اللہ کے ہاں پیش ہونا ہے اور ہم سے پوچھا جائے گا کہ ہم نے کس کے لیے کیا ہے، تو ہم وہاں پر کیا جواب دیں گے۔ یہ ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ جانوروں پہ رحم کریں، ان کو کوئی مشکل پیش نہ آنے دیں، کیونکہ اگر آپ کوئی بھی جانور پالتے ہیں تو حکم ہے کہ آپ اس کا ایک دن میں 70 مرتبہ دانہ ڈالیں۔ 70 مرتبہ سے یہ ہے کہ آپ اس کا جو کھانے پینے کی چیز ہے اس کو بار بار چیک کریں، اس کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، کوئی بھی جانور لیتے ہیں تو اسے ایک کھٹے سے باندھ دیتے ہیں، پانی اور چارہ ڈال کر سائڈ پر ہو جاتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی۔ ایسے ہماری ذمہ داری ختم نہیں ہوتی، ہمیں پراپر ان کی ہر چیز کا دھیان رکھنا پڑتا ہے جو ہمارے ذمہ ہوتا ہے۔ صفائی ستھرائی، پانی اور کھانا وہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر آپ یہ کام نہیں کر سکتے، یہ صفائی ستھرائی اور کھانے کا انتظام نہیں کر سکتے، تو آپ بے شک جانور نہ لیں، کیونکہ جانوروں پہ ظلم کرنے سے بہتر ہے کہ آپ جانور لے ہی نہ۔ اگر کسی کو میری یہ بات بری لگی ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن جو مجھے بہت دنوں سے یہ ویڈیو بنانے کی سوچ رہا تھا، کیونکہ اتنی بے دردی سے جانوروں کو گاڑی میں ڈالا جاتا ہے اور نہ کوئی نیچے انتظام کیا جاتا ہے ان کے لیے کوئی نرم جگہ کا، جس کی وجہ سے بہت زیادہ ان کی جو ٹانگیں ہیں وہ خراب ہو جاتی ہے۔ اور جب بھی کسی جانور کو آپ گاڑی سے اتاریں تو اس کو ایسی جگہ پر لگائیں جہاں پر ڈھلان ہو، جانور بآسانی باہر نکل جائے، یہ نہ ہو کہ اونچی نیچی جگہ ہو جس کی وجہ سے جانور کو نقصان ہو جائے۔ تو ان باتوں کا آپ خاص خیال رکھیں۔ بہت سے لوگوں کو ان باتوں کا پتہ بھی ہے، لیکن کچھ لوگوں کو پتہ ہونے کے باوجود یہ کام نہیں کرتے۔ تو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔